اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے، اللہ تیار ہو جو میری مدد اب بہت قریب ہے۔ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے پل پل کی خبر ہے۔ یقین رہو اس پر ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا، بے شک وہ تمہیں بہتر دیکھ کر بہترین نوازتا ہے۔ اللہ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، کسی کی امیدیں جلدی پوری ہو جاتی ہیں اور کسی کی آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، مگر وہ معبود برحق سب کو نوازتا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے پس وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 46 کہہ رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی ایک پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین اور دعائیں جاری رکھو۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے، پہلا نماز اور دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالیٰ کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کر لیا ہے، اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ فینس ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا، لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکے کا خوف، ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ کا سارا فوکس صرف اللہ ہو جاتا ہے۔ مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے پاس اس دنیا میں آنے کا۔ جس طرح تم اللہ کو دیکھے بغیر اسے ہر سو محسوس کر سکتے ہو، اسی طرح اس کی غیبی طاقتیں بھی تو ہر سو تمہیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ تم اللہ پر یقین جتنا کرتے ہو اتنا اسے پا لیتے ہو۔ کیا پتہ تمہیں اس کی غیبی امداد کا بھی ایسے ہی یقین کرنا ہو۔ کیا پتہ جتنا تم اس سے غیبی مدد کی امید لگاتے جاؤ اتنا وہ تمہیں اپنی مدد سے نوازا جاتا ہے۔ کیا پتہ غیبی مدد تمہیں گھیرے ہوئے ہو اور تم ہی اسے نہ دیکھ رہے ہو۔ کیا پتہ تمہیں صرف یقین کرنا ہو اور غیبی مدد تمہیں نظر آ جائے۔ جب تم صبر اور یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تب معجزوں کو حقیقت پاؤ گے۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تم نے تو صرف دعا کرنی ہے، تدبیریں اللہ خود نکالتا ہے، تمہارا کام تو صرف بھروسہ کرنا، وسیلے اللہ خود بناتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کروں گا۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر گرا کر مانگتے، جو تمہیں بے چین کر دیتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی، وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ صبر کی حقیقت۔
حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث زمانی رحمۃ اللہ علیہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھیں اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے بس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑ دے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گے جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ ہے نا۔ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کرے، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکون آسمان سے آتا دیکھ کے آپ ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں پھر بھی بھر دی جائیں گی۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر راستہ پار کروائے گا۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولنے نہیں دے، صبر جواب دینے لگا ہے، راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو کس طرح توکل رکھے ہوئے وہ دعا مانگ رہے ہو۔ تم کیا پتا تم بس قبولیت کے قریب پہنچے ہی والے ہو۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جو کہتے ہیں میرے آنسو ضائع چلے جائیں گے، میں کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، وہ بچا لے گا تمہیں بھی اختتام میں، جیسے اس نے بچا لیا تھا ابراہیم کو دھکتے ہوئے انگاروں سے۔ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب شے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو، وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب ہر طرف راستے بند نظر آئیں تب سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہارے لیے بہت بہترین راستہ کھولنے والا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قرآن، جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتے ہیں، پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہر آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ ان لمحوں کا رب کا کرب تو بس اللہ ہی جانتا ہے، جب انسان سجدے میں گر کر رونے لگتا ہے۔